علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مین چیز آپ کو بتاؤں کہ دماغ کو جس طرح میں نے عرض گزارش کی تھی کہ جب ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے، جب ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے، یہ کیوں خون گاڑھا ہوتا ہے؟ میں بارہ بار ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہماری لمبی زندگی اور عمدہ صحت کا راز ہماری خون کی شریانوں پر اور انتڑیوں کی صفائی پر منحصر ہے۔ جب ان میں خون کی روانگی رگوں میں، شریانوں میں اچھے طریقے سے ہوگی، ان میں خون پتلا ہوگا، کوئی کلاٹس وغیرہ نہیں ہوگا، تو وہ بہت اچھے طریقے سے وہ پورے جسم میں دل سرکولیٹ کرے گا خون کو، تو ہمیں کوئی یعنی ہماری صحت عمدہ ہوگی، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ جب خون میں کوئی حدت آ جاتی ہے ناقص خوراک کی وجہ سے ناقص خوراک کی وجہ سے، کچھ ایسے پرابلمس کی وجہ سے، تو جب ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو یہ گاڑھا خون جو ہے یہ ہماری اوپرلی سطح پہ، یعنی گاڑھی چیز جو ہے وہ اوپرلی سطح پہ نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے دماغ کو، جب وہ خون گاڑھا نہیں پہنچ پاتا تو اس وجہ سے ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں۔ اور جب خون دماغ کی طرف نہیں پہنچتا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دماغ اپنا جو سسٹم ہے، پیچوٹری گلینڈ جو اپنے تمام تر جو اس نے کارکردگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دماغی پرابلم ہوتے ہیں۔ اب بالوں کا گرنا، ہم اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ بالوں کی اوپرلی سطح پہ تو ہم تیل وغیرہ لگواتے ہیں، بہت ساری جو روغنیات کا استعمال کرتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، لیکن خون کے گاڑھے پن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ لیکن جب تک ہمارا خون پتلا نہیں ہوگا، دماغ کو مکمل خون کی فراہمی نہیں ہوگی، تو ہمارا جو ہیئر فال ہے، دماغی پرابلم ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ نے اکثر حکمہ حضرات کو، اکثر عام آدمی کو بھی کہتے سنا ہوگا کہ گرمی اور خشکی ہو گئی ہے مجھے، جس کی وجہ سے میرے دماغ میں پرابلمز ہے، میرے سر کی درد ہے۔ تو یہ گرمی اور خشکی جو ہمارے دماغ میں آتی ہے، یہ خون کے گاڑھے پن کی وجہ سے، جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو سپلائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں دماغی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ دوسرا پرابلم جو ہمیں آتا ہے کہ جب ہمارے چھوٹے پیشاب کے ذریعے پس وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہے، جریان دھات کی ہمیں بیماری لگ جاتی ہے، عورتوں کو لکوریا، تو اس سے جو خشکی ہمیں ملتی ہے تو پورے وجود کو، تو سب سے پہلے وہ خشکی فیل ہمارا دماغ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ خشکی جو ہے وہ ہمارا دماغ محسوس کرتا ہے، اور دماغ کے جو خشکی اور گرمی کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے دماغی پرابلم آ جاتے ہیں۔ اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، خشکی کا تناسب زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دماغی امراض بہت زیادہ اس وقت ہمارے آب و ہوا ماحول میں بہت زیادہ خشکی کی وجہ سے دماغی امراض ہیں۔ تو آج کل دماغی امراض کے زیادہ ہونے کی وجہ، لوگ جو ہے دیسی طریقوں کو بھول گئے ہیں، اور پہلے لوگ نہانے کے بعد تیل لگایا کرتے تھے، اور لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، سر کے بالوں کے لیے اچھے سے اچھے آئل تیار کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جو مارکیٹ میں شیمپو ہیں، یہ شیمپو انتہائی نقصان دہ، یہ بالوں کو بھی خشک کرتے ہیں، بالوں کو بھی کمزور کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ دماغ کو بھی بہت زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور اس وجہ سے دماغی پرابلم۔ اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں، سب سے زیادہ درد سر جو ہے وہ صداع، یعنی سر کا درد، یعنی اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ آج تقریباً اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، اور بڑی زیادہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر جو سر درد ہے، دماغ کی کمزوری یا خون میں کا گاڑھا ہو جانا، یا خون کی فراہمی دماغ کو جو نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے جو سر درد ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات جس طرح میں نے بتائی ہیں کہ خون کے گاڑھے پن اور خشکی کی وجہ سے جو میں نے میجر افیکٹ بتائے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بوجہ گرمی یا زیادہ سردی لگ جانا، خلت کی وجہ سے، کمزوری سے، نزلہ زکام سے، یا دوسری کسی امراض کی شدت کی وجہ سے بھی درد سر ہو جاتا ہے۔ تو وجوہات اس کی کیا ہے؟ میں نے جس طرح بتایا، کھانے میں بے احتیاطی، اور قبض وغیرہ ہو، اگر اس کو گیس ہو، تو دماغی تھکاوٹ ہو، اور یعنی اس کو کوئی یعنی شوگر وغیرہ ہو، تو زنانہ یا مردانہ اس کو مسائل ہوں، جنسی مسائل ہوں، گردہ مثانے کی پتھری وغیرہ یا گردے مثانے کی درد کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے۔ اس کا علاج میں عرض گزارش کرنے لگا ہوں
کہ روزانہ 2 عدد مربع آملہ، 8 گری بادام اور 2 عدد ورقے چاندی کو لپیٹ کر اس میں استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ہے نا سر درد یہ ختم ہو جائے گا۔ آگے ایک قسم ہے درد شقیقہ، مائیگرین۔ یہ عام طور پر آدھے سر میں بھی درد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اگلے حصے پہ بھی درد ہوتا ہے، کبھی کبھی پچھلے حصے پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ کبھی کبھی سخت محنت، عورتوں میں حیض کی خرابی یعنی باؤ گولا، فاقہ کشی اور کمزوری، اور دماغی امراض جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں، آفس ورک جو بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ تیز روشنی کو دیکھنے، تیز خوشبوؤں کو سونگھنے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ کثرت جمع، امراض گردہ، ملیریا اور نظر کی خرابی کی وجہ سے بھی درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد ہوتا ہے۔ جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ دورہ مرض شروع ہونے سے پہلے طبیعت سست اور سر گھومتا ہے، آنکھوں کے سامنے چنگاریاں وغیرہ آتی نظر آتی ہیں، پھر درد شروع ہو جاتا ہے، پہلے کم ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نبض کمزور ہو جاتی ہے، چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، جی متلانے لگتا ہے، مریض جسمانی یا دماغی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس مرض میں بعض اوقات نیند بھی آتی ہے اور بعض اوقات نیند نہیں بھی آتی۔ تو اس کا جو طریقہ علاج ہے وہ میں عرض گزارش کر کے دیتا ہوں۔ استخدوس ہے 3 ماشا، مرچ سیاہ 7 دانہ، دھنیا خشک جو 4 ماشا، پانی 1.5 چھٹانگ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تینوں چیزوں کو رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح کوٹ چھانٹ کر 6-7 ماشا کھلا کر سورج نکلنے سے پہلے کھلا دیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ یعنی اصل سبب جو ہے وہ مریض کا وہ بھی دور کریں کہ اصل اس کو کیا پرابلم ہے، وہ کس وجہ سے ہے، وجوہات اس کی کیا، اور اس کو تھوڑا سا آرام بھی کرنے دیں۔ اگر دماغی امراض ہے تو اس سے کہیں گے تھوڑا سا آرام بھی کریں۔ اب ایک مرض آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ضعف دماغ، کمزوری دماغ۔ میں نے عرض گزارش کی تھی کہ اس مرض میں بھی سارے دماغ جس کے کسی حصے میں خون کم